الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق الحياء شعبة من الإيمان آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریفیں رب کائنات کے لیے جس نے اس کا خان عالم کو وجود بخشا. درود و سلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اس دنیا میں آ کر حق کا بول بالا کیا. سامعین محترم، گفتگو یہ چل رہی تھی کہ بہترین مسلمان بننے کے لیے کن صفات کو اپنانا ہوگا. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بہترین مسلمان بن جائیں تو ان کے لیے پہلی صفت یہ پیدا کرنی پڑے گی کہ توحید کی آڑ میں ہمیں توہین سے بچنا ہوگا. اس میں دوسری صفت یہ تھی کہ محبت کی آڑ میں شرک سے بچنا ہوگا. اور تیسری صفت یہ تھی کہ تحقیق کی آڑ میں تنقید سے بچنا ہوگا. آج انشاءاللہ اس حوالے سے گفتگو ہوگی کہ دین کے جو مختلف شعبے ہیں ان میں ہمیں تقابل سے بھی بچنا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک صاحب ہیں، وہ دعوت و تبلیغ کے کام سے وابستہ ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بس اس وقت دین کا جو کام ہے وہ دعوت و تبلیغ ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دین کا کام نہیں ہے. ایک صاحب جہاد کے شعبے سے وابستہ ہیں. ان کی سوچ اور فکر یہ ہے کہ اس وقت دین کا جو کام ہو رہا ہے وہ سوائے جہاد کے اور کچھ نہیں ہو رہا. جو صاحب ذکر و اذکار کی تصوف کی لائن سے وابستہ ہیں، ان کے ذہن میں یہ ہے کہ اس وقت جو دین کا کام ہے وہ تصوف کے لوگ ہی کر رہے ہیں، اس کے علاوہ جو کام ہو رہا ہے وہ سب رائگاں اور بیکار ہے. یہ سوچ ہے، اس کو کہتے ہیں کہ دین کے مختلف شعبوں کے اندر تقابل، مقابلہ کرنا.
دین کے جو مختلف شعبے ہیں سب کو دین کا شعبہ ہی سمجھا جائے اور ان میں آپس میں مقابلہ نہیں کرنا کہ نہیں میں جو کام کروں یہ تو بڑا اعلیٰ ہے، ایک کہتے ہیں میں جو کام کروں یہ بڑا اعلیٰ ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، کسی بھی شعبے میں کوئی بھی انسان لگا ہوا ہے، کسی بھی شعبے سے وابستہ ہے دین کے، اس شعبے کی بربادی وہیں سے شروع ہو جاتی ہے جہاں پہ وہ مقابلہ کرنے کے بعد اپنے آپ کو ترجیح دیتا ہے کہ ہمارا یہ شعبہ ہے، اور وہ دوسروں کے ساتھ تقابل کرے اور تقابل کرنے کے بعد اپنے شعبے کو ترجیح دے، اور ترجیح نہ بھی دے تقابل کر لے، یہ بھی بربادی کے لیے کافی ہے۔ یہ 2-4 سال پہلے کی بات ہے، رابط اجتماع میں مغرب کے بعد کا کوئی بیان تھا، کوئی صاحب بیان فرما رہے تھے، یہ ان کا قول نقل کر رہا ہوں، اللہ رب العزت کا بھی بے شمار فرمائے۔ وہ فرمائے، انہوں نے فرمایا کہ جب انسان دین کے شعبوں میں تقابل کرتا ہے، مقابلہ کرتا ہے، ترجیح نہیں دیتا لیکن مقابلہ کر رہا ہے کہ کون سا زیادہ اچھا ہے، تو جس شعبے سے وہ وابستہ ہے اس شعبے کی بربادی وہیں سے شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ اس میں مقابلہ کے لے کے آ رہا ہے۔ اور اگر کیوں معاملہ خراب ہوتا ہے، کیونکہ یہاں سے صحابہ کی آپ تقسیم دیکھیں، آپ کو صحابہ میں بہت سارے ایسے صحابہ ملیں گے کہ جو بہت اچھے قاری ہوں گے، قرأت کے ساتھ ان کا تعلق ہے، بہت سارے محدث صحابہ آپ کو ملیں گے جن کا تعلق حدیث کے ساتھ ہے، بہت سارے صحابہ ایسے آپ کو نظر آئیں گے جو جرنیل تھے، جنگ کی مہارت رکھتے تھے، بڑے مجاہد تھے، بہت سارے ایسے بھی نظر آئیں گے کہ جو اس وقت کے فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھا تھا جنہوں نے، بہت سارے ایسے نظر آئیں گے جو سیاست کے اندر مہارت رکھتے تھے، اس کے پیچ و خم کو جانتے تھے، بہت سارے ایسے تھے جو بڑے اچھے قسم کے خطیب تھے، کچھ مصنف تھے۔ تو یہ سارے کے سارے صحابہ دین کے سارے شعبوں میں لگے ہوئے تھے، اور اس میں ایک بڑی خوبی یہ تھی کہ ہر بندہ جو اپنے شعبے میں لگا ہوا ہے وہ دوسرے شعبے والے کو اپنا معاون اور مددگار سمجھتا تھا، وہ ترجیح نہیں دیتا تھا، جتنا ہو سکتا دوسرے شعبے والوں کے ساتھ تعاون کرتا، اور دوسرے شعبے والے جتنا ہو سکتا اس کے ساتھ تعاون کرتے، لیکن ہر بندہ اپنے شعبے میں لگا ہوا ہے، کام کر رہے ہیں، اور در حقیقت یہ سارے کے سارے شعبے یہ ایک دوسرے کے معاون اور مددگار ہیں۔ ہماری خرابی یہاں پہ پیدا ہوئی، اگر میں خطابت اور امامت کے شعبے سے وابستہ ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دین سارے کا سارا میں نے اپنے سر پہ اٹھایا ہوا ہے، میں دین کو اٹھا کے گھوم رہا ہوں۔ جو صاحب دعوت و تبلیغ کے ساتھ وابستہ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ دین کا سارا کام دعوت و تبلیغ ہی ہے، اس کے آگے کوئی تو دین کا کام ہی نہیں ہے، یہ تو لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس لیے لوگ نہیں جوڑ رہے۔ تصوف والے یہ سمجھتے ہیں کہ جس شعبے کو ہم نے اختیار کیا سارے کا سارا دین تو اس تصوف کے اندر ہے، یہاں سے ابتدا ہوگی، یہاں سے سب کچھ ہوگا۔ جو جہاد کے ساتھ وابستہ ہے وہ کہتے ہیں یہاں سے سب کچھ ہوگا۔ تو یہاں پہ بڑی خرابی پیدا ہوتی ہے جب ایک دوسرے کا تقابل آتا ہے، حالانکہ معاون ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع و سبعون او بضع و ستون شعبہ، کہ 70 سے کچھ زائد شعبے ہیں ایمان کے۔ فافضلها قول لا الہ الا اللہ، جو سب سے افضل شعبہ ہے وہ لا الہ الا اللہ کا ہے، اور اسی لا الہ الا اللہ کو لے کے سب لوگ چل رہے ہیں۔ جو دعوت و تبلیغ والا بندہ ہے وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ، جو جہاد والا وہ بھی کہہ رہا ہے میں اسی کی سر بلندی کے لیے کام کر رہا ہوں، جو تصوف والا ہے وہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ میں کلمے کی محنت کر رہا ہوں، سب بندے یہی کام کر رہے ہیں۔ پھر تقابل کس بات کا آ گیا؟ پھر کوئی تقابل نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، ایک دوسرے کے معاون اور مددگار ہیں۔ فافضلها قول لا الہ الا اللہ،
اور یہ قول سے مراد قول بھی لیا جا سکتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا کہنا یہ سب سے بڑا عمل ہے، کیونکہ یہی وہ کلمہ ہے کہ وہ انسان کو کفر سے اسلام میں منتقل کر دیتے ہیں. تو سب سے افضل یہی ہوا، اور توحید کی بنیاد یہی کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، اور اصل چیز توحید ہی ہے. پھر بھی یہی کلمہ سب سے افضل ہوا. وَأَدْنَاهَا إِمَالَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، اور سب سے کم درجہ یہ کہ انسان راستے میں کسی گری ہوئی چیز کو، کوئی تکلیف دہ چیز ہے، پریشان کرنے والی چیز ہے، اس کو سائڈ پہ کر دے. یہ سب سے ادنا درجہ یہ ہے. الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے. دیکھیے اس میں دین کے بڑے شعبے جن کو لیا کہا جا سکتا ہے کہ جو بڑے بڑے کام ہیں اور باقی سارے اس کے معامل اور مددگار ہیں، اس میں ایک کام تو دعوت و تبلیغ کا ہے، ایک کام جہاد کا ہے، ایک کام درس و تدریس کا ہے. یہ بڑے شعبے جن کی بات کر رہا ہوں. اچھا، وہ جس کی درجہ بندی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر کے جا چکے ہیں، اس میں تو کوئی کلام نہیں ہے. جن کاموں کی درجہ بندی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی یا اللہ کی طرف سے وہ احکامات اس انداز میں نازل ہوئے، اس میں تو کوئی کلام نہیں، کوئی بات نہیں ہے. دین کے بڑے شعبے جو ہیں وہ یہ دین ہیں، بڑے بڑے. دعوت و تبلیغ ہے، جہاد ہے، درس و تدریس ہے. بلا شبہ دعوت و تبلیغ ایک بہت بڑا کام ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہی سب سے بڑا کام ہے اور باقی سب لوگوں کو اسی کے اندر لگے جانا چاہیے. ایسا نہیں ہو سکتا، یہ سوچ غلط ہے. بہت بڑا کام کیا تبلیغ والوں نے. ایک تو بہت بڑا احسان یہ کیا، ایک عام مسلمانوں کی بات کریں، ان کو مسجد کے ساتھ جوڑنے کے لیے اپنا کھپا دیا اپنے آپ کو کہ ہر بندہ مسجد کے ساتھ جڑ جائے. یہ ایک بہت بڑا کام ہے. پھر دوسرا یہ کام کیا کہ لوگوں کو علماء کے ساتھ جوڑنے کے لیے کردار ادا کیا کہ ہر بندہ مولوی کے ساتھ جڑ جائے. کس طریقے سے اس کو بلا پوچھا کے مولوی کے حوالے کر دیا. اور تیسرا کام یہ کیا کہ کسی نہ کسی درجے میں ہر بندے کو دین کی راہ میں چلا دیا. وہ بے شک یہاں تک کہ وہ مقامی گشت کی کیوں نہ اتنے دو چار قدم تو اس کو دین کے لیے چلایا ہی انہوں نے. بہت بڑا کام ہے. ایک فضا قائم کی انہوں نے. اور جہاد کا کام وہ اپنی جگہ پہ بہت بڑا ہے کہ اللہ کے دین کی سربلندی صرف اور صرف جہاد کے اندر رکھی ہے. غالب اگر اسلام آئے گا تو وہ جہاد سے آئے گا، غلبہ اسی سے ہوگا. اور ان دونوں کو سیدھا راہ لگانے کے لیے درس و تدریس ہے. اب وہ درس و تدریس سے پتہ چلے گا کہ جہاد یہاں پہ ہم کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. یہ موقع جہاد کا ہے بھی ہے کہ نہیں، دعوت اور تبلیغ کا موقع ہے کہ نہیں ہے. اس کے اندر اگر کوئی خلاف شرع کام ہے تو اس کو کیسے نکالا جائے گا. یہ کام انہوں نے کیا. حضرت مولانا فیض الرحمان عثمانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بڑے اچھے انداز میں ان تینوں کو سمجھایا کہ کیسے ایک دوسرے کے معاون اور مددگار ہیں. یہ کام بھی دیکھیں، ایک فیکٹری ہے اور اس فیکٹری کے اندر خوشبو کی بوتل بن رہی ہے، اور اس بنتی جا رہی ہے، خوشبو کی بوتلیں بن رہی ہیں اور سارے لوگ اسی میں کام کر رہے ہیں. بس بوتلیں بنتی جا رہی ہیں، بنتی جا رہی ہیں، بنتی جا رہی ہیں، اور اس کے اندر خوشبو نہیں ہے. اور اسی طریقے سے وہ فضا نہیں قائم ہوئی جو اس خوشبو کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرے گی. تو بوتلوں کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ تو بیکار ہو جائے گی. اسی طریقے سے خوشبو بن رہی ہے، اس خوشبو کی حفاظت کے لیے بوتل کوئی نہیں ہے. ایسی کوئی بوتل نہیں ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کے اندر اس خوشبو کو محفوظ کر دیا جائے. اب وہ بھی ضائع ہو جائے گی. جتنی مرضی بنا لیں، جتنی مرضی اعلیٰ ہو جائے، وہ بھی ضائع ہو جائے گی. خوشبو بھی ہے، بوتل بھی ہے، وہ فضا نہیں ہے، وہ ہوا نہیں ہے جو اس خوشبو کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرے. اگر یہ نہیں ہے تو تب یہ دونوں بھی کسی کام کے نہیں ہیں.
تو نے سمجھایا کہ جو جہاد ہے یہ جہاد بنسبت اس جہاد کی مثال ایسی ہے جیسے بوتل ہے. یہ بوتل ہے جس نے خوشبو کو محفوظ کیا ہوا ہے. اگر یہ بوتل نہ ہو تو خوشبو ساری ضائع ہو جائے گی. اور یہ خوشبو خود جو ہے یہ درسوں کا دریس ہے, یہ پڑھنا پڑھانا ہے. اب بوتل بن رہی ہے, پڑھنا پڑھانا ہو رہا ہے اور یہ سب چیزیں محفوظ ہیں. اور یہ جو دعوت و تبلیغ کا کام ہے یہ فضا ہے, یہ آب و ہوا ہے کہ اس خوشبو کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جا رہی ہے. اب جب یہ تینوں چیزیں اکٹھی ہوں گی تو اس کے فوائد اور ثمرات سامنے ظاہر ہوں گے. چیزیں محفوظ بھی رہیں گی, فائدہ بھی حاصل ہوگا. اب اگر یہ کہا جائے کہ نہیں جو کام میں کر رہا ہوں وہی سب سے اعلیٰ ہے, دوسرا کہتے جو کام میں کر رہا ہوں وہی سب سے اعلیٰ ہے, اب یہ آپس میں دست و گریباں ہو جائیں گے, آپس میں لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دیں گے. تو ہر شعبہ اپنی جگہ پر وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور صحابہ بھی اپنے اپنے شعبوں کے اندر کام کر رہے تھے. اور بڑی وجہ اس کی تھی کہ سب ایک دوسرے کو اپنا معاون اور مددگار سمجھتے تھے, مد مقابل نہیں آتے تھے کسی کے. ہمارے یہاں بڑا مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ جو کام میں کروں بس وہ میں ہی کر رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے پورے دن کو سر پہ اٹھا رہا اور میں گھوم کر رہا ہوں. تو اتنی گنجائش دوسروں کو دیں کہ کم از کم وہ بھی دن کا کام کر رہے ہیں, ان کے کام کو بھی سراہیں اور کسی کے کام کے اندر مداخلت نہ کریں. ہر بندے کا اپنا کام ہے. ایک آدمی اعتراض کر جی تبلیغ والے یہ کام نہیں کرتے, تبلیغ والے وہ کام نہیں کرتے, وہ کیوں کریں؟ ان کا اپنا دائرہ کار ہے. اور یہ جماعت جس انداز کے اندر اپنے دائرہ کار کے اندر رہ کر کام کر رہی ہے یہ قابل تعریف بھی ہے. عموماً جماعتیں بنتی ہیں, مقصد کچھ اور ہوتا ہے اور دائیں بائیں کے بہت سارے کام ساتھ جڑے جاتے ہیں ان کے. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اپنے مقصد کے اوپر توجہ نہیں ہوتی اور دوسرے لوگ خواہ مخواہ کے اوپر اعتراضات بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں بہت سارے. یہ جماعت جس کی بنیاد حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی, یہ بہت بڑی ان کی کامیابی ہے کہ انہوں نے اس پورے کام کو بند کر دیا ان 6 نمبروں کے اندر. اس سے باہر آپ کو کوئی بات نہیں ملے گی, کچھ بھی کرنا ہے اس سے باہر وہ بات نہیں کریں گے. ہاں ادھر ادھر کی بات ہوگی تو ان کا اپنا ایک اصول بنایا ہوا ہے کہ آپ اپنے محلے کے مولوی سے جا کے رابطہ کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے, خرابیاں, لیکن بہت کم خرابیاں ہیں, نہ ہونے کے برابر ہیں. ہاں وہاں پہ خرابیاں ہیں جہاں پہ علماء اس کام کے ساتھ کم جڑے ہوئے ہیں. جہاں پر علماء جتنی زیادہ مقدار میں اس کام کے ساتھ جڑے وہاں خرابیاں اسی حساب سے کم ہیں. جہاں پر جتنے کم جڑے ہیں وہاں پر اتنی زیادہ خرابیاں ہیں. یہاں پر ایک حضرت مولانا زاہد الرحمانی صاحب حافظہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے, اور لیکن جہاں پر ایک تربیت بھی ہے. آخر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا مقصد اور بھی کیا ہو سکتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ کچھ تفتیش ہونے لگی, کچھ خوف آنے لگا کہ شاید کہ یہ الگ ہی کوئی مذہب نہ بن جائے. جو جماعت کا کام ہے یہ کوئی الگ کوئی مذہب نہ بن جائے. جیسے لوگوں کے حالات, عام لوگوں کی بات کرو, اس میں جو علماء جڑے ہوئے ہیں, سمجھدار طبقہ ہے, اس کی بات نہیں کر رہا. یہ نیا مذہب نہ بنانے, اس کو الگ سے ایک مذہب ہو جائے. کیونکہ ان میں بات ہوتی ہے کہ جو ہم جو کام کر رہے ہیں بس وہی کام ہے. ایک تھوڑی سی ہوتی ہے بیماری, ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی بیماری ہوتی ہے. تو یہ ایک بیماری ہے, بہرحال اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. یہ خوف آنے لگا کہ الگ مذہب نہ بن جائے, اس حوالے سے ہمیں بات کرنی چاہیے. اب کیا انہوں نے ہر ایک سے بات کرنا شروع کر دی؟ نہیں. ایک جماعت کی تشکیل ہوئی جس میں مولانا زاہد الرحمانی صاحب, سرفراز خان صدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مفتی رفیع عثمانی صاحب, اور اسی طریقے سے ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب کا بھی اس میں حوالہ آتا ہے, مفتی نظام الدین حمزی صاحب. ایک پوری جماعت بنی. وہ فرماتے ہیں پوری جب جماعت بنی, جماعت کی صورت میں ہم لاہور کے اجتماع میں گئے, اور لاہور اجتماع میں جا کر ہم نے جو انڈیا سے آئے ہوئے بزرگ حضرات سے ان سے رابطہ کیا.
ان سے رابطہ کرنے کے بعد جو ہمیں تحفظات تھے ہم نے ان کے سامنے رکھے کہ ہمیں تو یہ تحفظات ہیں، اس حوالے سے کوئی اس کا حل نکالا جائے. تو فرماتے ہیں کہ ہمارے تحفظات سنے بھی، اس کو تسلیم بھی کیا، اور اس کے سر باب کے لیے ہمیں یقین دہانی بھی کریں گے، ہم یہ کریں گے. اب اس میں ایک چیز اور یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جو معاملہ سارا ہوا ایک تربیت کے حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کہ ہر بندہ تنقید کرنا شروع کر دے. اب بات بھی وہ بندہ کرے گا جو اس کو سمجھتا ہوگا. ہر ادارے کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر تبصرے کرنا شروع کر دیں، اور بات بھی اس سے ہوگی جو اس کے سطح کا بندہ ہوگا. اب انہوں نے پاکستانی علماء کو شامل نہیں کیا ساتھ، تاکہ بات جتنی ہے اتنی رہے، جہاں پر اس کی اصلاح ہو سکتی ہے بات بھی وہیں پہ ہو. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ جو خواہ مخواہ کے اعتراضات کچھ تو ویسے ہی ہوتے ہیں نا جس کا کوئی سر پاؤ نہیں ہوتا. اب بات دل کو لگتی نہیں ہے، کام کرنا نہیں ہے، پھر اعتراض ہوا ہاں جی عورت میری کے اندر عیب یہ ہے کہ وہ آٹا گوندتے ہوئے ہلتی ہے. جب کچھ نہیں ملا ہمیں تمہاری عورت کے اندر عیب کیا، کیوں لڑتے اس کے ساتھ بات پر، مسئلہ کیا تمہارا ہے جو اس کے اندر بڑا سوچنے ہیں. ہاں جی اس کے اندر ایک عیب ہے وہ آٹا گوندتے ہوئے ہلتی ہے، پھر اس طرح کے اعتراضات ہوتے ہیں. تو یہاں یہ جو میں نے آپ کو سرفراز خان صدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ خود فرماتے ہیں کہ میں خود ہی جماعت کے ساتھ وقت لگاتا ہوں اپنی اصلاح کے لیے. یہ زید العاشقی صاحب، حضرت مولانا زید العاشقی صاحب حفظہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں خود وقت لگاتا ہوں، اور اس نیت سے نہیں کہ میں انہیں کچھ سکھاؤں، اس نیت سے کہ میں خود کچھ سیکھ لوں. اور اس وقت دنیا کے جو چوٹی کے علماء کرام ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے، یہ تحریر ان کی موجود ہے. تو اس لیے اگر نہیں کام کرنا تو خاموش ہو جائے، نہ کریں. کوئی زبردستی نہیں لے کے جائے گا، گھر سے بھاگ نہیں لے کے جاتے. یہ گھر سے اٹھانے والے تو لوگوں بہت ہیں جو گھر سے اٹھاتے ہیں. یہ بیچارے تو غریب ایک تھپڑ مارو دوسرا کو خود آگے کے دوسری طرف بھی مار دو، ان کی تو یہ عادت ہے بیچاروں کی. تو اس لیے ایک بھائی خدا را ایک کام یہ تقابل نہ کریں کہ بھائی میں جو کام کروں یہ سب سے زیادہ ہے. آپ اس کے لیے معاون بنیں، اس کے لیے مددگار اور سہولتگار بنیں. اور جب تقابل کے تبلیغ والے جو کام کر رہے ہیں وہ اپنی طرف سے کرتے رہیں. جب تبلیغ کی بات ہوگی تو ہم تبلیغ والوں کی بات کو مانیں گے. جب درس و تدریس کی بات ہوگی تو ہم وفاق المدارس العربیہ والوں کی بات کو مانیں گے، ان کی بات کو لیں گے. جب خطرے کے حوالے سے بات ہوگی تو پھر ہم دارالعلوم راشدہ کی طرف رجوع کریں گے، کیونکہ یہ فیلڈ اور شعبہ ان کا ہے. جب مختلف مذاہب کے درمیان کوئی فتنے کی بات ہوگی تو پھر ریاض محمد صاحب ان کی طرف رابطہ کیا جائے گا کہ آپ بتائیں کیا کرنا ہے. اسی طریقے سے سیاست کی بات ہوگی تو پھر سیاسی علماء کے حوالے سے ہمیں سوچ ان کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ بتائیں کیا کرنا ہے، جو سیاست کے اندر جن کی زندگیاں گزر گئی. تو ہر حوالے سے جس شعبے کے اندر بھی جائیں گے پھر ان علماء کی بات کریں گے، پھر اپنی بات نہیں کریں گے کہ بھائی ہماری سمجھ میں تو یہ بات آ رہی ہے آپ اس طریقے سے کر لیں. کیوں بھائی وہ انہوں نے اپنی زندگیاں لگائی ہیں ان کاموں کے اندر. تو اسے تقابل نہیں کرنا، جو جس شعبے میں لگا اس شعبے میں لگا رہے. ہم نے اس کی فیلڈ میں جا کے کام کرنا تو پھر ان کی بات کو ماننا ہے، پھر اپنی بات نہیں کرنی ہم نے. تو تقابل سے بچنا ہے. اگر ہم بہترین انسان بننا چاہتے ہیں تو دین کے جو مختلف شعبے ہیں ان شعبوں کے اندر تقابل سے بچنا، تقابل نہیں کرنا، ورنہ یہ بربادی اور خرابی شروع ہو جائے گی. تو بہرحال آج کی گفتگو ختم ہوئی اور یہ پورا جو موضوع تھا یہ بھی ختم ہوا. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اگر ہم بہترین مسلمان بننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم توحید کی آڑ میں توہین کسی کے نہیں کریں گے، توہین سے بچیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ محبت کی آڑ میں شرک کو نہیں چھوئیں گے، شرک نہیں کریں گے محبت کی آڑ کے اندر. ٹھیک ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم تحقیق کی آڑ میں تنقید کسی کے اوپر نہیں کریں گے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ ہم دین کے مختلف شعبوں کے اندر تقابل نہیں کریں گے، مقابلہ نہیں کریں گے کہ یہ اعلیٰ ہے یہ ادنا ہے، یہ بہت اچھا ہے یہ کم ہے. ایسا نہیں ہے. ہر بندہ جو جس فیلڈ کے اندر لگے ہوئے وہ بہت اچھا کام کر رہا ہے، وہ بہت اعلیٰ کام کر رہا ہے، وہ اپنی فیلڈ کے اندر بہت اچھا ہے. ہاں اگر میں نے کوئی اور کام کرنا، میں یہاں سے فرض کرے واضح نصیحت کرتا ہوں، میں اپنے کہوں کہ میں تبلیغ کے اندر جاتا ہوں اور تبلیغ کے اندر جا کر میں کو نہیں جی یہاں پہ ایسے نہیں ایسے کر لینے چاہیے، یوں نہیں یوں کر لینے چاہیے، ایسے نہیں ہوگا. ان کی جو ترتیب ہے میں ان کی ترتیب کے ساتھ جڑوں گا. اب یہاں پہ کوئی دعوت و تبلیغ والا آ جائیں گے مولوی صاحب یوں بیان نہیں کرنا یوں کرنا، اسے کہوں گا نہیں بھائی اپنی فیلڈ کے اندر کام کرو، جو تمہارا کام ہے تم اپنے کام سے کام رکھو، مجھے اپنا کام کر لیں. اسی طریقے سے میں اگر
جہاد کے اندر چلا جاتا ہوں یا تصوف کی فیلڈ کے اندر چلا جاتا ہوں اور ان سے جا کے نہیں مجھے تو یہ یوں سمجھ میں آ رہی ہے، ویسے نہیں ایسا کریں، نہیں، پھر ان کی فیلڈ کے جو لوگ ہیں، ان کے جو بڑے ہیں، ان کی بات مان کے چلو گا، ٹھیک ہے؟ اس لیے تقابل نہیں کرنا، معاون بننا ہے، مددگار بننا ہے، کسی کی تحقیق کسی شعبے کی ذرہ برابر بھی دل کے اندر نہیں آنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں بہترین مسلمان بنا دے، سمجھے۔